شیعوں کو خدا نے دو آنسو دیے. فلسفہ سمجھو. ایک آنسو توبہ کا آنسو، شب جمعہ ہو دعائے کمیل پڑھو، کہو خدا کو کہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ارے حسین میں جگہ ملے. دوسرا آنسو غم ابی عبداللہ کا آنسو. یہ نعمت کسی کے پاس نہیں شیعوں کے علاوہ. ہاں ہیں ایسے اہل سنت جن کے دلوں میں غم ہے، وہ بھی روتے ہیں. کیسے ممکن ہے کسی کے دل میں عشق حسین ہو اور سنے کہ اس بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، سنے کہ رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ کہے کہ بابا صبت علیہ مصائب، اگر دنوں پہ پڑھتے تو راتوں میں بدل جاتے. اس کی آنکھ سے آنسو نہ آئے. جب پوچھا کسی عالم سے کہ دو آنسو ہیں شیعوں کے پاس، غیر شیعہ کے پاس ایک آنسو ہے، بس ایک آنسو. رمضان میں روتے ہیں، حج پہ جاتا ہے مسلمان روتا ہے، تراویح پڑھتا ہے روتا ہے، قرآن پڑھتا ہے روتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہے روتا ہے. توبہ کا آنسو. شیعہ بھی روتا ہے. شبائے قدر میں آپ نے بہت گریہ کیا ہوگا، اے خدا میرے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما. ایک دوسرا آنسو ہے غم امام حسین کا آنسو. یہ نعمت، یہ رزق خدا ہر کسی کو نہیں دیتا. پوچھا کسی عالم سے کہ غم حسین کا آنسو کیا کرتا ہے؟ کہ گناہوں کو مٹاتا ہے. کہ توبہ کا آنسو کا گناہوں کو مٹاتا ہے. کہ پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ گناہوں کو مٹائے وہ بھی گناہوں کو مٹائے. تو اگر ایک کو مائنس کر دیا جائے دوسرا تو ہے، وہ بھی تو توبہ کرتے ہیں، گناہ ان کے بھی مٹ جاتے ہیں. پھر ہم آ کر جو ابا عبداللہ الحسین کے غم میں روتے ہیں، اس آنسو کا فائدہ کا گناہ ہے تا گناہ کا. توبہ کا آنسو ایسے ہے کہ جیسے کپڑے نجس ہوں، پانی میں دھو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. یہ توبہ کا آنسو ہے. بد کی، گناہ کیا، زنا کی، بدکاری کی، اللہ کی دربار میں روئے گڑ گڑائے، یہ بالکل ایسا ہے کہ کپڑوں کو تم نے دھو دیا، کپڑے پاک ہو گئے. پھر غم حسین کا آنسو کا دیکھو، کبھی کبھی کپڑے دھل جاتے ہیں، پر کبھی کبھی ایسے داغ پڑتے ہیں جو دھونے سے مٹتے نہیں. آئے گر گئی، کوئی رنگ گر گیا، توبہ کی، داغ نہیں مٹ رہا. کا حسین کا غم کا آنسو داغوں کو مٹاتا ہے. اور پہ بڑا داغ لگا جب کہا ثقلت کا کہے اور تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے. جب امام حسین کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈالا، حضرت عباس کی آنکھوں میں خون چڑھایا کہ مولا اجازت دو بازو قلم کر دوں. نہیں، صرف گھوڑے کے لجام میں ہاتھ نہیں ڈالا، مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا. کہ حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ ہے. کام ہو گیا امام حسین کا. مجال ہے کہ مولا کسی کا دل دکھائیں، یہ کہہ کر کہ تیری عزا میں تیری ماں بیٹھے. حسین کسی کی ماں کے لیے کچھ بولے. ہدایت کی بات تھی تو سمجھانا تھا کہ سن اور سمجھ کہ تیری ماں کون ہے اور میری ماں کون ہے. اس داغ کو کس نے مٹایا؟ حسین کے غم کے آنسو نے مٹایا. جب آیا نا امام کے سامنے کا مولا کائنات کا سب سے بڑا گنہگار، کائنات کے سب سے بڑے کریم کے دربار میں کھڑا ہے. عجب ہے جب تاریخ پڑھو گے تو کہتے ہیں حسین نے اپنے ہاتھوں سے ہر کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیوں کو کھولا، اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے پٹی اتاری اور سینے سے لگا کر کہا کہ بھیا ہر حسین کے سینے سے لگ جا. ایک کرم اسی مکتب میں ملتا ہے کہ چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اگر خدا کو حسین کا صدقہ دیا جائے، فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا صدقہ دیا جائے، خدا معاف کر دیتا ہے. دعا کریں کہ خدا مجھ سمیت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرمائے. کئی مومنین دعا کے لیے بولتے ہیں مولانا بیمار ہیں دعا کیجیے. کچھ مصائب ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہے کہ مریضوں کو بٹھاؤ، یہ مصائب پڑھو، اللہ شفا دے گا. آغائے کافی ایران کے بہت بڑے خطیب، اللہ درجات بلند فرمائے، جب دنیا سے گئے تو ان کے بیٹے
خطیب بنے، مولانا بنے، مجلسیں پڑھیں. ایک محرم کے بعد تکلیف بڑی گلے میں، پڑھ نہیں پا رہے تھے. ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ کیا، کہا کہ آپ کو کینسر ہے. کہا ٹھیک ہوں گا، کہ ایک شرط ہے کہ آپ 1 سال 2 سال پتہ نہیں لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں، کسی سے کوئی بھی کام ہو لکھ کر دیں. کہا میں ذاکر ہوں. کہا نہیں. میں خطیب ہوں. کہا نہیں، مر جاؤ گے. ڈاکٹر کا نسخہ، اور ڈاکٹر جو کہے شرن ماننا واجب ہے. کہتے پورا سال میں نے بات کرنا چھوڑ دیا، ماں نے میرے منہ سے لفظ نہیں سنا. محرم کے دن آئے، غم حسین کے دن آئے. 6 محرم آئی، بستر پہ لیٹ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہے. میں نے کہا مولا لگتا ہے اپنے ذاکر سے ناراض ہو. مولا میرے وجود کا فائدہ کیا کہ آپ کا ذکر نہ کر سکوں. شکایت کی مولا سے. سو گیا. خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں ایک حجرہ، ایک کمرہ ہے، اس کے چوکھٹ پہ ابا عبداللہ میرے مولا حسین کھڑے، اور کہا کہ شیخ کافی کے بیٹے ادھر آ، ناراض نہ ہوا کر کہ ہم نے تجھے اپنے ذکر سے روک دیا. کہ آج تو نے شکایت کی ہے نا، 1 مہینے پہلے کرتے جب بیمار تھے تو بلا لیتا میں تمہیں. مولا معذرت چاہتا ہوں، آپ کا ذکر نہ کر سکا، غم زدہ تھا. کہا مولا آپ نے بلایا؟ کہ نہیں میں نے نہیں بلایا. مولا کس نے بلایا؟ کہ کمرے میں چل، میرا نانا رسول بیٹھا ہے، اس نے تجھے بلایا ہے. کہ حجرہ کھلا، کمرے کے اندر گیا، رسول کی قدم بوسی کی. یا رسول اللہ، کہ شکایت ہے کہ ہم نے تجھے اپنے ذکر سے روکا ہے، حسین کے مصائب سے روکا ہے. کہ آج پورا سال لوگوں نے نہیں سنا نا، مجھے سنا. ہم نہیں روکتے کسی کو ذکر سے. یا رسول اللہ گلے میں تکلیف ہے. کہ سنا. بڑے ادب سے کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں، کون سی مصیبت پڑھوں؟ فرمایا مجھے حسین کی سکینہ کے مصائب سنا. آغائے کافی کے بیٹے کہتے ہیں وجود لرز گیا. کبھی امام حسین کو دیکھتا ہوں کہ باپ کے سامنے بیٹی کے مصائب، یا رسول اللہ جرت نہیں کر سکتا. کا ناراض تھا نا کہ ہم تجھے پڑھا نہیں رہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے سنا. شیخ کافی کے بیٹے کہتے زیادہ نہیں پڑھ پایا، ایک جملہ کہا. کہتا ہے واللہ سننے کے بعد رسول غش کھا کے زمین پہ گر گئے. یہاں نیند سے آنکھیں کھلی، بدن پسینے سے شل، چہرہ آنسوؤں سے بھرا. بوڑھی ماں دوڑی دوڑی آئی. کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ ماں سے بات کی. بیٹا تیرا گلا ٹھیک ہو گیا؟ کہ اماں رسول خواب میں آئے، امام حسین خواب میں آئے، مجھ سے ذکر سنا، میں نے سنایا. ماں جلدی ہاسپٹل لے گئی، چیک اپ کرایا، شفا کا کینسر ہے ہی نہیں. گھر واپس آئے، پورے محلے کو پتا چلا، سب جمع ہوئے، آنکھوں میں آنسو، گریا. شیخ کافی کے بیٹے شفا مل گئی؟ کہاں شفا ملی، رسول نے شفا دی. لوگوں کو کہا کہ مجھے شفا تو ملی، لیکن آج ایک بات کا پتا چلا کہ خدا نے اس بی بی کے ذکر میں شفا رکھی ہے. کہ جب کوئی بچہ بیمار ہو جائے، گھر میں کوئی بیماری ہو، بچوں کو بٹھاؤ، بیماروں کو بٹھاؤ اور سکینہ کے مصائب سنایا کرو. کہ مجھے شفا ملی تو تمہیں بھی ملے گی. سارا مجمع رو رہا تھا. کہ شیخ کافی کے بیٹے تو نے پڑھا کیا کہ رسول غش کھا گئے؟ کہ بس ایک جملہ پڑھا، زیادہ نہیں. مجھے نہیں پتا رسول غش کیوں کھا گئے، رسول کو کیا یاد آیا ہوگا. کہ کیا پڑھا؟ کہ میں نے کہا یا رسول اللہ زیادہ جرت تو نہیں، ایک جملہ پڑھوں گا جو بچی نے خود کہا تھا وہ کہوں گا کہ جب گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا تو بڑی حسرت سے کہنے لگی بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہیں؟
ذرا آنکھیں تو کھول. اور کہنے لگی کہ بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. میں نے اپنے استاد سے کہا، میں نے کہا رسول غش کیوں کھا گئے؟ کہا کیونکہ ایک بیٹی کا سن رہے تھے کہ بابا رخسار چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. کہ رسول کو وہ گلی یاد آئی ہوگی جب کسی نے فاطمہ کو تماچا مارا ہوگا. اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. کوئی باپ کیسے برداشت کرے اس کی بیٹی کو تماچے مارے جائیں. دلوں کو آج بقی لے جائیں. پہلے ہم ممبر سے پڑھتے تھے کہ بقی میں قبر ہے جس پہ رونے نہیں دیا جاتا، جس پہ سناٹا ہے، جس پہ کوئی گریہ کرنے والا نہیں. آج شام میں ایک ننھی قبر ہے، اس پہ بھی اب کوئی رونے والا نہیں. آج زینب کی قبر پہ کوئی رونے والا نہیں پتہ اللہ شیعوں کو پھر کب ان قبور کی زیارت پہ بھجوائے گا. آج بھرے دل سے دعا کریں کہ خدا حجت کا ظہور فرما. امت لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئی، اس طرح یہ مائیں برداشت کر رہی ہیں. بس یہ دعا قبول ہو، شیعت کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے. فرمایا خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا. جب سلام کیا کریں ایسے کرو جیسے سکینہ نے سلام کیا، ایسے کرو جیسے زینب کبریٰ نے سلام کیا. اور کہ اگر کوئی اس طرح سے سلام کرے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے.